الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور میرے تجارت کرنے والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے احکامات واضح طور پر بیان نہ فرما دیے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ رہنے دیا کہ جس میں قرآن کریم کی کما حقہ تشریح اور تفسیر نہ فرما دی ہو۔ گزشتہ جمعہ تجارت کے اوپر تھوڑی سی بات آئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے کئی حصوں میں تجارت کا ذکر فرمایا، وہیں ایک ایسی تجارت کا بھی ذکر فرمایا جس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی تجارت ہے جو دردناک عذاب سے بچانے والی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، وہ تجارت جو دردناک عذاب سے بچانے والی ہے، وہ تجارت ایمان کی ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ برداشت کرو، اللہ کی راہ میں مشقتیں برداشت کرو، اور اس کا طریقہ بھی بتلایا کہ اللہ کی راہ میں یہ مجاہدہ اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے نفس کے ذریعے سے، اپنے وقت کے ذریعے سے، اس لیے کہ ایمان کی اہمیت، اسلام کی اہمیت، دین کی اہمیت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اہمیت، یہ ہمارے دل میں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہم اس پر اس درجے کی محنت نہ کر لیں جس درجے کی محنت آج ہم اپنی دنیاوی تجارتوں میں کرتے ہیں۔ آج جب ہم دنیاوی تجارت کرتے ہیں، دنیاوی تجارت کے لیے باہر نکلتے ہیں، اپنی شاپ پر، اپنی دکان پر، اپنی فیکٹری پر، بازاروں میں، منڈیوں میں جاتے ہیں، تو وہاں پر ہم وقت لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ ساتھ ہی اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں۔ دنیاوی تجارت جب ہم اس میں خون پسینہ بہاتے ہیں، جب ہم اس میں پیسہ لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، تو اس کی اہمیت ہمارے دل میں اس درجے بیٹھ جاتی ہے کہ اگر سگا بھائی آ کر اس کے اندر دخل اندازی کرتا ہے، سگا رشتہ دار آ کر اس کے اندر دخل اندازی کرتا ہے، تو وہ بھی ہمیں برا محسوس ہوتا ہے، وہ بھی ہمارا دشمن سمجھا جاتا ہے، اسے بھی ہم دشمن کی فہرست میں رکھ دیتے ہیں۔ سگا بھائی ہونے کے باوجود، ایک خون کا رشتہ ہونے کے باوجود
اگر وہ ہماری تجارت کے اندر آ کے گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ہمیں اس کا یہ نقصان پہنچانا، اس کے اندر خلل ڈالنا، یہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہم نے اس پر مال لگایا، وقت لگایا، اس پر خون پسینہ لگایا، تو آج اس کی اہمیت اس درجے بیٹھ گئی کہ آج کسی کی بھی دخل اندازی ہم سے اس میں برداشت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جب اس دین کو سیکھنے کے لیے، اس دین پر چلنے کے لیے، اس ایمان کو اپنے اندر مضبوط کرنے کے لیے، اس ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اپنے دلوں میں بڑھانے کے لیے، اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ہمیں ایسی ہی محنت کی ضرورت ہے جیسی ہم تجارت میں کرتے ہیں، تاکہ ہمارے دل میں اس دین کی اہمیت بیٹھ جائے۔ اس دین کی اہمیت کو بٹھانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کی قربانی دیں، تھوڑا وقت نکالیں، دین کا مطالعہ کریں، دینی محفلوں میں جائیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کیا تھی۔ وہ نبی آخر الزماں، وہ فخر رسول، وہ امام الانبیاء کہ جن کی تعریف کرنے سے غیر ایمان والے بھی اپنی زبان کو نہ روک پائے۔ ایک عیسائی مصنف ہوتے ہوئے جب دی 100 کتاب تصنیف کرتا ہے، عیسائی ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں دوسرا مقام دیتا ہے، اور پہلا مقام نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا ہے۔ کوئی تو بات ہوگی جو غیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر اوصاف سے اتنا متاثر ہوئے کہ دنیا کی 100 عظیم ترین شخصیتوں میں سب سے پہلا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہم آج اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت جیسے کہ کرنے کا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسا تعلق جیسا کہ رکھنے کا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسا تعلق اظہار کرنے کا جیسا کہ اظہار کرنے کا ہمارے اوپر حق ہے، آج ہم نہیں کر پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور عظمت کو خود نہیں جانا، تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور ہمیں افسوس تک نہیں ہوتا۔ افسوس ہوتا ہے تو بس اتنا کہ کوئی میسج ہمارے پاس آیا کہ نبی کی شان میں، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، ہم بس اس کو فارورڈ کرنے تک اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خود کتنے عمل پیرا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم خود ہی کتنی محبت کرنے والے ہیں کہ یہی عشق رسول ہے کہ ہم عشق رسول کی بات زبان سے کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار اس زبان سے کریں، لیکن عمل ہمارا اس سے خالی ہو، ہماری عملی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی، صبح سے شام تک کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر گزر رہی ہو کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، تو وہ محبت کرنے والا، وہ معشوق اس کی ادا کو نقل کرتا ہے، اس کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیہ بنانے کی کوشش کی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھانا کھایا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کپڑا پہنا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم نے تجارت کی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم نے آپسی معاملات اور مشاورت کو رکھا؟ کہیں نہیں رکھا، بس ہم سنتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم سوشل میڈیا پر بھی
بہت سے علماء کی تقاریر کو، بہت سے علماء کے بیانات کو خوب سنتے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں۔ کوئی بات پسند آتی ہے اس کو شیئر کرنے تک ہی ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور بس دوسروں تک پہنچا دینا اور دوسروں تک شیئر کر دینا اور خود اس پر عمل نہ کرنا، یہ عمل بنو اسرائیل کا ہے، یہ عمل اس قوم کا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم اور بہترین امت کا لقب دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی، انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ لقب ان سے چھین لیا گیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اور قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر کر دی گئی۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہو، ہم دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، صرف زبان سے اظہار کرنے والے نہ بنیں، بلکہ عمل سے بھی ہم ظاہر کریں کہ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہماری تجارتیں کیسی ہونی چاہیے۔ آج تجارتیں کرتے ہیں، ایسی تجارت کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ بڑی خرابی ہے، بڑی ہلاکت اور بربادی ہے ایسے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ایسی تجارت کرنے والوں کے لیے جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو جھوٹ بول کر تجارتیں کرتے ہیں، جو قسمیں کھا کر تجارتیں کرتے ہیں۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ناپ تول میں بڑی کمی کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو قرآن مجید میں بیان فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ کہیں سے کچھ مال لیتے تھے ناپ کر یا تول کر تو پورا پورا لیتے تھے، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ دیا کرتے تھے، جب بیچا کرتے تھے، آگے فروخت کرتے تھے تو اس کے اندر کمی کر دیا کرتے تھے۔ کپڑا ہے پورا ناپنے کی بجائے کم ناپ لیا، کوئی چیز شمار کر کے دینے والی ہے، کوانٹٹی میں تعداد میں زیادہ ہے، اس کے اندر کم ڈال دیا۔ تو یہ ان کا فعل بد تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ لہذا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب مدینہ پہنچے ہیں اور اس طرح کی صورتحال دیکھی، لوگوں کو جھوٹ کے ساتھ، چوری کے ساتھ اور دھوکے کے ساتھ ناپ تول میں کمی کرتے پایا گیا، تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی ہے ویل، سورہ مطففین، اور اس کے اندر خرابی اور بربادی اور ہلاکت بیان کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں تجارت میں کمی کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آئے ہیں تو اس وقت مدینے والوں میں ایک خاص یہ بری عادت تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اس میں چوری کیا کرتے تھے، اس میں ڈاکے مارا کرتے تھے۔ لہذا اس موقع پر یہ وہ صورت ہے جو پہلی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچنے پر پوری صورت ڈال یہ جو ہے یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ اس کے اندر ساری وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ جو کسی بھی اعتبار سے کمی کر کے دھوکے کے ساتھ، چوری کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ فروخت کی جائے۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی اور اس بربادی اور ہلاکت کو بیان کیا گیا تو پھر مدینے والوں نے اس کو ایسا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، انہوں نے ایسا عمل کر کے دکھایا کہ آج تک مدینے کے لوگ مشہور ہیں ناپ تول میں پورا پورا دینے۔ آپ جائیں گے دیکھیے گا ناپ تول میں وہاں پر پورا پورا دیا جاتا ہے۔
انہوں نے پھر اس طرح سے عمل کر کے دکھایا. کہ ہم بھی اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں. اللہ ہمارے ارادے اور نیت کو قبول فرمائے. یاد رکھیے ناپ تول میں کمی کرنا یہ حرام ہے. اب بعض لوگ سمجھیں گے کہ ہماری جو تجارت ہے وہ تو ناپنے والی نہ تولنے والی ہے. بھئی یہ میٹر اور گز کا جو مسئلہ ہے یہ بھی اسی کے ضمن میں آتی ہے. ایسی تمام چیزیں آپ شمار کر کے دے رہے ہیں, کوئی چیز کاؤنٹ کر کے دے رہے ہیں, وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. آج دیکھیں آن لائن تجارت بڑھتی جا رہی ہے جس میں زیادہ تر صرف دھوکہ ہی دھوکہ موجود ہے. کتنے ہی آن لائن تجارت کرنے والوں سے معلوم ہوا, بات ہوئی کہ اگر آرڈر بک ہو گیا تو اب ہمیں کچھ نہ کچھ بھیجنا ہی ہے, وہ چیز نہ ہو چاہے دوسری ہی ہو. اور بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جس چیز کا فوٹو یا جو کچھ آن لائن ڈالا جاتا ہے اور جب آرڈر بک ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی دوسری چیز ڈال کے اسی کی ہم شکل اسی جیسی دے دی جاتی ہے, 3rd کلاس 2nd کلاس, جس میں نفع زیادہ ہو جائے. بھئی یہ بھی تو دھوکہ ہے, یہ بھی تو جھوٹ ہے, یہ بھی تو چوری ہے, یہ بھی تو ناپ تول میں کمی ہے. بعض مرتبہ اس چیز کے اندر کمی ہوتی ہے, کپڑا پھٹا ہوتا ہے, کوئی اور چیز پھٹی ہوتی ہے, وہ شرٹ وہ قمیص یا کچھ اور جو بھی چیز ہے اس کے اندر کچھ نقص رہتا ہے اور اس کو اسی کمی کے ساتھ اپنا پیک کر کے گاہک کو دے دیا جاتا ہے یا بھیج دیا جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا, کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک روایت میں مزید ارشاد فرمایا, ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ کے سامان میں کچھ کمی ہے تو آپ نے اگر اس کمی کو بیان کر کے اس عیب کو گاہک کو بتلا کے نہ بیچا تو پھر فرشتے بھی آپ پر ہمیشہ لعنت بھیجتے رہیں گے. اس لیے دھوکہ دینا, فریب کرنا, دکھائیں کچھ اور دوسرا سامان بھیج دینا, دوسرا سامان دے دینا, یہ سب حرام ہے, یہ سب کبیرہ گناہ ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے اور اس طرح سے آپسی تجارتی اور آپسی معاملات میں فریب سے کام لیتی ہے, دھوکے سے کام لیتی ہے اور اپنے عیب کو بیان کر کے نہیں بیچتی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتے ہیں, ان پر فقر کو مسلط کر دیتے ہیں, ان پر تنگی کو مسلط کر دیتے ہیں. اس قوم کے اندر قحط سالی ہونے لگتی ہے, بعض چیزوں کی پیداوار میں کمی ہونے شروع ہو جاتی ہے, پھر قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں. یہ سب آپسی معاملات میں گڑبڑ کی وجہ سے, یہ سب آپسی تجارت میں خرابی کی وجہ سے ہے. اس لیے تجارتوں کے اندر, آپسی تجارتوں میں یہ کمی کر کے دینا, یہ دھوکہ دینا, یہ چوری کرنا, ہم اس سے باز آ جائیں. میں ایک واقعہ سنا کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ بھی کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. آپ کا ایک شراکت دار تھا جس کے آپ شرکت میں کپڑے کی تجارت کرتے تھے. ایک موقع کی بات ہے, آپ نے کچھ کپڑا جو ہے اپنے شریک کے پاس بھیجا اور اس کے اندر ایک کپڑا وہ تھا کہ جو عیب دار تھا, جس میں کچھ کمی تھی, پھٹا ہوا تھا یا کچھ اور اس میں کمی تھی. آپ نے یہ کہلوا کر بھیجا کہ جب اس کپڑے کو فروخت کرو تو گاہک کو اس کا عیب بتا کر بیچنا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ اگر آپ کے مال میں کوئی کمی ہے, جب آپ بیچ رہے ہیں تو آپ اس کمی کو ظاہر کر کے بیچیں. لیکن آج ہمارے حالات کیسے, ہم کمی کو چھپا کے کسی طرح سے بس یہ ہمارے پاس سے چلی جائے, سوچتے ہیں کہ بس یہی دھوکے کا راستہ ہے جس سے ہمارے مال میں اضافہ ہوگا. جبکہ برکت والے راستوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, ہم ان کو چھوڑ چکے ہیں, ہم ان کو بھلا چکے ہیں. لہذا ہوتا یہ ہے کہ جو ان کا شراکت دار تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ,
اس شراکت دار بھائی نے غلطی سے بھولے سے وہ کپڑا فروخت کر دیا اور اس کا عیب بتانا وہ بھول گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو 30,000 درہم میں وہ کپڑا بیچا تھا۔ آج اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں، آج درہم کے ریٹ کے حساب سے تقریباً 6.5 لاکھ روپے کا کپڑا آپ نے وہ ساری کی ساری قیمت غریبوں پر صدقہ کر دی کہ یہ میرا مال نہیں۔ صدقہ کیوں کی؟ اس لیے کہ اس گاہک کا پتہ ہی نہیں چلا کہ گاہک کون تھا، تلاش کرنے پر معلوم نہ ہوا کہ گاہک کون تھا کہ اس سے وہ کپڑا واپس لیا جائے اور اس کی قیمت واپس کر دی جائے۔ لہذا 30,000 روپے 30,000 درہم آپ نے جو اس کپڑے سے کمائے تھے وہ سب کے سب غریب پر صدقہ کر دیے، اور وہ شراکت دار جس کے ساتھ آپ تجارت میں شریک تھے اس سے آپ نے اپنی شراکت داری بھی ختم کر دی۔ اور آج ہمارا کوئی شراکت دار ہو اور وہ دھوکہ کر کے مال کو بڑھا لے، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تعلیم ہمارے نبی نے نہیں دی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیں۔ گاہک چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، گاہک سب آنے والے تو انسان ہی ہیں، ہمارے انسانی بھائی ہیں، انسانی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی کو بھی دھوکہ دینے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اندر منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انصاف کے ساتھ اور پورا تول اور پورے ناپ کے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اب تک ہم سے کمیاں اور غفلتیں ہو چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔